الرحیم ایمان رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، میرے جیسے چھوٹے سے طالب علم کے لیے عجب کشمکش کا عالم ہے۔ سوچتا ہوں تو خیالات تھک جاتے ہیں۔ انسان دنیا میں آتا کیوں ہے اور جب آتا ہے تو پھر جاتا کیوں ہے؟ میں غور کرتا ہوں کہ اگر میں آزاد ہوں تو مجبور کون ہے، اور میرا آنا جانا میرے بس میں نہیں تو پھر میرا ہونا کس کام کا؟ سوچتا ہوں کہ وحدت ملت اور تفریق ملت میں فرق کیا ہے؟ دولت کی محبت انسان کو بے حس کر دیتی ہے۔ میرے گرد و پیش کیا ہو چکا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے بارے میں فکر مند کیوں نہیں ہوں؟ اور دروازے بند کرنے سے طوفان تھم تو نہیں جاتے؟ ناظرین، آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بڑا امپورٹنس ہمارا یہ موضوع ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے جو ہمارے یکم رمضان سے اب تک کی ٹرانسمیشن کے اندر ہمارے مہمان کی حیثیت سے شامل گفتگو ہے۔ ان کی سحر انگیز آپ گفتگو سن بھی رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اس کا فیڈ بیک دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے بھی قابل ستائش اور قابل تعریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ مفتی محسن الزمان نعیمی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہماری دوسری مہمان جو کہ ماشاءاللہ وظائف کے حوالے سے آپ کو مستفیض فرما رہی ہیں، کئی چینلوں کے اوپر آپ انہیں دیکھ بھی چکے ہیں، اور ان دنوں ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ جوائن کیا عالمہ شازیہ صاحبہ، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، ماشاءاللہ ڈائریکٹر ہے، پروڈیوسر ہے، فلم میکر ہے، اور کئی ڈرامے جو انہوں نے بنائے، چاند گرہن، کشکول، نادان نادیہ، اور بہت سارے ایسے ڈرامے، ننگے پاؤں، اور فلم انڈسٹری سے اور پروڈیوسر کے ڈائریکٹر ڈراموں کے حوالے سے بہت ہی مانے جاتے منجھے ہوئے، اور انہوں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس اپنی شاگردی کے اندر دیے ہیں جو واقعی اس انڈسٹری کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما سید محسن رضوی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ایک اور مہمان جو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، خاص طور پر ان کے والد صاحب، بڑا اچھا انداز تھا ان کا پڑھنے کا، اور آج ان کے بیٹے جس طریقے سے اپنے والد کی سرپرستی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہے، وہ ہمارے لیے بھی، اور ان کو اللہ پاک نے بہت پیاری آواز سے نوازا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج وہ ہمارے پروگرام کی زینت بنے، مختلف نجی چینلوں پہ بھی دیکھ رہے، محفلوں میں بھی دیکھ رہے، اور ماشاءاللہ عمرے کی سعادت بھی پچھلی دفعہ انہیں کسی نے کہا کہ آپ جو ہے اپنے والد صاحب کی بہت اچھے طریقے سے خدمت کی، آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عمرے کی سعادت کریں، تو ان کو عمرے کی سعادت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا پچھلے سال۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ قصیدہ بردہ شریف سے جو ہے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں پلیز۔ ذکر علی وقار کرتے ہیں، شغل پروردگار کرتے ہیں، شغل پروردگار کرتے ہیں، ان پہ ہر دم درود پڑھتے ہیں، ہم یہی کاروبار کرتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کبھی اس شخص کے عیبوں کا چرچا ہو نہیں سکتا، بھرم جس کا نبی رکھے وہ رسوا ہو نہیں سکتا، حسینوں مہجبینوں نازنینوں تو بہت سے ہیں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم हाशमी साहब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा कलाम पेश किया और आपसे मज़ीद और भी कलाम सुनेंगे। और नाज़रीन, हम किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ लेंगे एक ब्रेक, इस यकीन के साथ कि आप होंगे हमारे साथ। हम तो ही आपके साथ मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ़ रमशा इब्तिसाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मैं लेकर आती हूँ आपके लिए मज़ेदार सी अमेजिंग सी रेसिपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से आज हम अपने 8वें रोज़े के अख्तिताम पर पहुँच चुके हैं और 9वें रोज़े की सहरी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होते हैं डेक्सन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट जो आपसे अपना स्किल, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। मैं सही दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं और मेरा किचन सेगमेंट पसंद कर रहे हैं। और मैं बताती चलूँ कि आज हमारे साथ हैं कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि हैं आज के हमारे स्पॉन्सर, और इसी को यूज़ करते हुए आज हम अपनी रेसिपी बनाएंगे। आज मेरे साथ हैं शेफ़ एहसन। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये क्या नया लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सबसे हैं? पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने मुझे इस मौका दिया कि बिल्कुल। इस काबिल किया कि मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और उसके बाद शुक्र है डेक्सन इंस्टीट्यूट का जिसने मुझे स्किल्स दी, और बिल्कुल। उसके बाद रमशा इब्तिसाम का जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी देकर इस चैनल पर लाया और आगे बढ़ने का मौका दिया। आज आप क्या बना रहे हैं एहसन? ऐसे तो बहुत सारे पराठे बनते हैं सहरी में, अफ्तारी में, डिफरेंट कुजीन्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आज हम एक नई चीज़ लेके आए, अरबिक पराठा। वाह, अरबिक पराठा तो काफ़ी जगहों पे मशहूर होगा, काफ़ी दुकान का, काफ़ी स्ट्रीट्स का होता है इस तरह, लेकिन आज हम ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसे यूज़ करके आप इस तरह बना सकते हैं अरबिक पराठा कि आप खाने के बाद दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे कि हमें इतना पसंद आएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि आप दोबारा ये चाहेंगे आपका कि बनाएं। वर्जन है, ये एहसन का वर्जन है पराठे जी, का। जी। चलिए एहसन, आज ही स्टार्ट करते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स बताएं। इसके लिए हमें आपको ये चाहिए होगा कि आपको सबसे पहले चॉप की हुई शिमला मिर्च चाहिए, कैप्सिकम, चॉप किए हुए अनियन चाहिए। याद रहे कि अनियन से आपने सही से पानी निकाल लेना है ताकि वो आपके पराठे में खलल या कोई मतलब वो पैदा नहीं करे। उसके बाद आपको चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ये आपने फ्रेश लिया है? जी फ्रेश लेके Okay. उसे हमने पेस्ट की फॉर्म में कर लिया। ठीक है। उसके बाद ब्लैक पेपर चाहिए आपको, ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है। ये आपके मेन इंग्रेडिएंट है। उसके बाद चिली फ्लेक्स,
اور گرین انین ہے کٹی ہوئی لال مرچ جی اور گرین chicken. انین ہے اور آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں نہیں ڈالنا ٹھیک ہے. چاہیں. چلیں آج ہم یوز کریں گے کشمیر کا پریمیم گولڈ آئل. جی. چلیں ایسا نا آپ اسٹارٹ کیجیے, آپ اس طرف آ جائیں تو میں لے لیجیے. کشمیر پریمیم گولڈ آئل کے بارے میں بتاتے چلوں, یہ ہے کولیسٹرول فری اور اس میں ہے وائٹامن ڈی, اے اینڈ D3 جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت ہی یوزفل ہے. سب سے پہلے ہم بون لیس قیمہ لیں گے چکن کا اور اس سے ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے. ٹھیک ہے. تیل آئی تھنک آپ نے 2 ٹیبل اسپون لیا ہے. جی 2 ٹیبل اسپون ٹھیک ہے. تیل لیا ہے. اور یہ پراٹھا ہے تو تھوڑا پراٹھا سنتے ہیں تو ہمیں انہیلدی سا فیل آتا ہے, لیکن کشمیر آئل نے ہماری یہ پرابلم بہت سالو کر دی ہے کیونکہ یہ ہے کولیسٹرول فری. اچھا, یہ پراٹھا میں نے دیکھا کہ آپ نے میدے کا آٹا اس میں یوز کیا ہے, تو ہم کیا ہول ویٹ کا آٹا بھی لے سکتے ہیں چکی کا؟ لے سکتے ہیں, لیکن وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو میدے میں آئے گا. ٹھیک اگر ہے. آپ میدا یوز کریں گی تو وہ رزلٹ آئے گا جو مطلب آپ باہر سے جیسا لیتے ہیں ویسے ہی آئے گا. ویسے ہی آئے گا. اوکے. یاد رہے کہ آپ نے صحیح سے پانی کو خشک سکھا کرنا. لینا. بالکل ٹھیک ہے. پراٹھے تو بہت طرح کے ہوتے ہیں, لیکن میں خود فرسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں کہ عربک پراٹھا ہے. اس کو عربک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز اور چکن دونوں ہے, یا کچھ اور اس کا ہے انگریڈینٹ اس کی میں؟ مجھے مطلب نالج تو نہیں ہے, اتنی خاص نالج نہیں ہے, لیکن اسے عربک شاید اس لیے کہا جاتا ہوگا کہ عربین سے کچھ اس کا تعلق رہا ہوگا, اس لیے اسے عربک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے پنجاب کی لسی مشہور ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور سیری میں ہو لسی مزہ ہی آ جائے. آپ انگریڈینٹس ایڈ کر لیں. نہیں, اس کو رہنے دیں تھوڑا سا. اب اس میں ہم لوگ 1 ٹیبل اسپون جنجر گارلک کا پیسٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے. 1 ٹیبل اسپون, بلکہ ½ ٹیبل اسپون ہم لوگ ٹھیک ہے. ½ ٹیبل اسپون چلی سوس ڈالیں گے. ½ ٹیبل اسپون سویا سوس ڈالیں گے. سویا سوس چلی سوس کا ویسے ہی امامی سا ٹچ آتا ہے تو بہت اچھا فلیور دیتا ہے. اور ½ ٹیبل اسپون بلیک پیپر ڈالیں گے پاؤڈر. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ½ ٹیبل اسپون چلی فلیکس ڈالیں گے. چلی فلیکس ہم اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں نا؟ جی. آئی تھنک بہت ہے. جی. اب ہم اس میں اور کیا ایڈ کریں گے؟ ابھی اس کا پانی خشک ہونے تک ہم تھوڑا ویٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ویجز ڈال کے اسے اینڈنگ کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. جب تک آپ یہ مجھے انگریڈینٹس آپ دے دیں تو میں آپ کو کاؤنٹر وائنڈ اپ کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا احسن, میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی ایج اتنی نہیں ہے اور آپ ابھی سے اس فیلڈ میں الحمدللہ اتنے آگے ہیں, اور میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کو کہ آپ نے اتنا اچھا اس فیلڈ میں کام کیا ہے. تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کو شیف کی فیلڈ میں آنا چاہیے؟ کیوں آپ نے یہ شیف کی فیلڈ چوز کی؟ سب سے پہلے تو اس فیلڈ میں شوق تھا, لیکن شوق بھی اس طرح ڈیولپ ہوا کہ جب میں شاید 15 سال یا 16 سال کا تھا تو والدہ زیادہ تر کوکنگ شوز دیکھتی تھی, نئی ریسیپیز دیکھتی تھی اور پھر وہ بناتی تھی. تو اسی طرح پھر میں بھی وہی دیکھتا رہتا تھا. وہ کہتے ہیں نا گھر میں جو ہوتا ہے وہ اس کا بچوں پہ اثر ہوتا ہے. بالکل. تو میں بھی وہی شوز دیکھتا رہتا تھا, وہاں سے مجھے اس چیز کا شوق ڈیولپ ہوا. تو میری انسپائریشن شیف محبوب ہیں, جن کا ایک شو آتا تھا محبوب کچن, ان کے نام سے. آئی تھنک ویجیٹیبلس ڈال دینی چاہیے کیونکہ ٹائم شارٹ ہے. اور مجھے ٹیبل اسپون دے دیں. اور آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ, بس آپ کی دعائیں. 2 ٹیبل اسپون کیپسیکم ڈالیں گے فائنلی چاپ. بالکل فائنلی چاپ کیے ہیں آپ نے. آئی تھنک اس کا بھی آپ نے جو پانی ہے وہ سارا ایویپوریٹ کیا ہوا ہے. جی بالکل. اور 2 ٹیبل اسپون انین ڈالیں گے فائنلی چاپ. ٹھیک ہے. کیمرے میں دکھا دیں, اتنی فائنلی چاپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
اور अभी हम लेमन। एंड में लेमन स्क्वीज करेंगे। बहुत ही क्विक रेसिपी है। ये तकरीबन हो गया है। दिखा दीजिए। साइलेंट करो। अब हम इसमें ये क्या एंड है? में ग्रीन अनियन इसलिए हम लोग डाल रहे हैं क्योंकि इसका कुकिंग टाइम कम होता है। अगर हम इसे पहले डाल देते तो इसी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके। इसलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा थोड़े सा से- क्रंचीनेस के लिए हमने जी ये बिल्कुल एंड में बिल्कुल ऐड एंड किया में है। डाले। ये तो मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। नहीं, इसे थोड़ा सा हम लोग बाउल में निकाल के एग को इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, हम लोग अगर इसी में बना देंगे तो ठीक है। वो चीज़ नहीं आएगी, मतलब ओके। जिस तरह होना चाहिए। ओके। बस ये हो गया है। ठीक है। उसके बाद हम इसे बाउल में निकाल जी ये मिक्सचर हमारा पराठे का हो गया है रेडी। आज बन रहा है हमारे किचन में अरेबिक पराठा। हमारे स्पॉन्सर कश्मीर प्रीमियम गोल्ड, जो कि है कोलेस्ट्रॉल फ्री और इसमें है विटामिन्स डी, ए एंड D3, जो कि है डबल रिफाइंड ऑयल। कोई भी ऑयल जो है वो रिफाइंड होता है, डबल रिफाइंड नहीं होता, लेकिन जो कश्मीर प्रीमियम गोल्ड है वो है डबल रिफाइंड ऑयल। बढ़ते हैं अपने पराठे की तरफ। ये तो सहरी की बहुत स्पेशल रेसिपी है अरेबिक पराठा। जी बिल्कुल। अब अरबिक पराठा बनाने के काफ़ी जो डिश आउट करने के तरीके होते हैं, बहुत से होते हैं। कोई मून शेप में बनाते हैं, कोई बॉक्स शेप में बनाते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह इजी लगे, जिस तरह बना चाहे। और डिफरेंट शेप से बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोशिश करेंगे कि आप तक ऐसी रेसिपी लेके आएँ कि आप बनाने के बाद आप हमें दुआएं दें। बिल्कुल। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। इसे हमने ज़्यादा बड़ा करना है ताकि, क्योंकि जब हम रैप करेंगे ना तो अच्छा शेप आ अच्छा जाएगा। shape। आप मून शेप बना रहे हैं? जी अभी मैं बॉक्स शेप बना रहा हूँ, उसके बाद मून भी ट्राई करेंगे। ठीक है। टेबल स्पून। जी आज के हमारे हम स्पॉन्सर इसमें- हैं, जी, सॉरी आप सॉरी आप रिपीट कीजिए। इसमें हम अंडा मिला रहे हैं, कच्चा मिला रहे हैं। ठीक है, हमने इसे उसी के अंदर बनाया नहीं है। ये से हमने क्यों किया ये आपको अभी पता चलेगा। बहुत यूनिक और नई ट्रिक ये बता रहे हैं कि बैटर में जो है रॉ एग यूज़ करने का। देखते हैं इसका एंड रिजल्ट क्या आता है। मून शेप बना लीजिए। चलें इनकी फरमाइश पे अभी मून शेप बना लेते हैं, फिर बाद में हम वो भी बना जी। लेंगे। आपको इस शो में कैसा लग रहा है हसन? यहाँ आके ये आपका मेरा कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस था, लेकिन बिल्कुल। काफ़ी अच्छा रहा। कॉन्फिडेंस काफ़ी मिला यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ की टीम काफ़ी माशाल्लाह अच्छी है, कोऑपरेटिव है, जिन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। सबसे ज़्यादा रिमशा बाजी ने। जज़ाकल्लाह।
تو آپ اس میں ایڈ کر لیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. تو ٹھیک ہے. ایک ہم ان کو بنا کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. آج ہم نے یوز کیا ہے کشمیر پریمیم گولڈ آئل جو کہ ہیں آج کے ہمارے اسپانسر. اب ایسے نہیں پراٹھا اس میں فرائی کا ہو رہا ہے, لائٹ گولڈن تک ہم اسے فرائی کریں گے نا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بہت کوئک ریسیپی ہے لیکن جو مین اس کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ را ایگ تھا. بالکل ایسے تو ہی. اس کے اندر ہی انڈا پک جائے گا. جی اس کے اندر ہی انڈا بنے گا. اچھا, فلپ کریں. زبردست. یہ تو آپ کیچپ یا دیگر چٹنیوں کے ساتھ بھی اس کو آپ جی بالکل. کھا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ سحری کا آئٹم ہے, یہ ہم ڈنر میں بھی لے سکتے ہیں. اگر ہمیں تھوڑا سا فریش فیل چاہیے تو ہم نے ایک کپ چائے لی یا ایک کپ کافی لے لی, اس کے ساتھ ہم نے یہ پراٹھا بنا لیا. کیونکہ یہ پراٹھا ہے بھی بہت ہیلدی کیونکہ اس میں ویجیٹیبلز ہیں جو وائٹامن منرل سے بھرپور ہیں, چکن ہے جو فل آف پروٹین ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی ہماری پسند آئی ہوگی. آپ اس کو اس پریزنٹیشن کی پلیٹ دیجیے مجھے. دیکھیں یہ ہمارا کرسپی سا عربک پراٹھا جو ہے وہ ہے تیار. ایک اور بنا لیں. ٹھیک ہے. آپ ٹرائی کریں. نہیں, آج کے شیف آپ ہیں. آج میں صرف آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آئی ہوں. ٹھیک ہے. اچھے ریزلٹ کے لیے آپ نے ڈو کو 10 سے 15 منٹ ضرور ریسٹ دینا ہے. بالکل. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی. بہت رمضان کا بابرکت مہینہ ہے. اگر کوئی ناراض ہے, کوئی روٹھا ہوا ہے, ہمیں اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ان سے ہم مل لیں. جزاک اللہ. اینڈ اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ. ایک مرتبہ پھر ہم ایمان رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ناظرین, آپ اس وقت ہماری اسکرین کے اوپر بھی نمبر دیکھ رہے ہوں گے اور اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ سید محسن رضوی صاحب بھی تشریف فرمائے, ان سے بھی آپ سوالات کرتے ہیں. حضرت علامہ مفتی محسن زمان نعیمی صاحب ہیں, ان سے بھی آپ تزکیہ نفس کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ عالمہ شازیہ صاحبہ بھی موجود ہے, ان سے بھی آپ سوالات کر سکتے ہیں. اور آپ ہماری اسکرین پر دیکھ ہی رہیں گے. اور آج کچھ دیر تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہماری کو ہوسٹ نرگس میمن, تو آپ آج کیسے لیٹ ہو گئی نرگس؟ بس ٹریفک آپ کو پتہ ہے, یہ تو ایک سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے ملک میں, تو بس یہی ریزن تھا کہ میں. اچھا, میرے ناظرین یہ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید آج نرگس شاید ابسینٹ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم نے پروگرام کا آغاز کر دیا اور پھر آپ نے جوائن کیا. جی, تو آج ہم نے جو ہے بہت خوبصورت ایک ٹاپک کا انتخاب کیا, تزکیہ نفس. کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اور برباد ہو گیا جس نے اپنا نفس برباد کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہو گیا. اور وہ گوشت کا لوتھڑا تمہارا دل ہے, لہٰذا اپنے دل کی اصلاح کر لو. سب سے پہلے میں ان کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. ڈیل سینیٹری ویئر, پاکستان سیرامکس انڈسٹری, محمد راشد الغابہ پبلشر, کوزینو بائی اینمس,
बोलती किताबें, जावेद पब्लिशर, कश्मीर प्रीमियर गोल्ड। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है सैयद मोहसिन रज़वी साहब, जिनके ड्रामा जो फेमस हैं चांद गिरन, नंगे पाँव, कशकोल और नादान नादिया। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं स्कूल जाया करती थी और ट्यूशन जाया करती थी और जल्दी जल्दी जो है अपने काम निपटा लिया करती थी कि आज जो है वो नादान नादिया आना है और कशकोल आना है। तो वो पुरानी यादें, जब ये ड्रामा के नाम मेरे सामने आए तो वो पुरानी यादें जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो गई, मेरे सामने आ गई। तो मोहसिन साहब, मैं आपसे पहला सवाल तो ये कहूँगी, माशाल्लाह आप ज़ाहिर है बहुत पहले से मीडिया फील्ड में हैं, माशाल्लाह बहुत आपने कमर्शियल्स बनाए, बहुत अच्छे आपके ड्रामा सीरियल रहे, तो क्या समझते हैं कि पास्ट का मीडिया और आज का मीडिया, उसमें क्या फ़र्क है? एक रिमोट कंट्रोल का फर्क है। पहले आपके पास सिर्फ एक चैनल होता था, आपके घरों में मोहब्बतें थी, आपका एक कमरे में एक टेलीविज़न होता था जो 5 बजे शाम को खुला करता था और 12 बजे रात को फरमान लाहिक पर बंद हो जाता था। बसीरत से शुरू होता था, फरमान लाहिक बंद हो जाता था। 8 बजे आपके बाप, वालिद, वालदा, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके भतीजे भांजे सब बैठते थे और एक टेलीविज़न पे जो ड्रामा आया करता था, जो 8 बजे का हमारा प्राइम टाइम का ड्रामा होता था, जो भी होता था, शहजोरी होता था, एक ज़माने में ज़ेर दबर पेश होता था, किरण कहानी होता था, तन्हाइयाँ होता था, अनकही होता था, उनको देखा कर, सारे मिलके बैठ के देखा करते थे। अगले दिन स्कूल में डिस्कस होता था फिर वो ड्रामा, कॉलेज में क्लास में डिस्कस होता। बच्चियाँ वैसे कपड़े पहनना कोशिश करती थी जो मरीना खान पहन रही है, शहनाज शेख पहन रही है, लड़के भी उनके स्टाइल में रहा करते थे कि तरह हीरो के। वो एक चैनल था, एक ड्रामा था, बस एक कमरा था, उसमें सब लोग देखा करते थे। बस 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद खबरें आ जाती थी, उसके बाद खत्म। अब आपके पास 200 चैनल हैं जो मेन स्ट्रीम पे चल रहे हैं, बाकी जो चैनल हैं वो अलग चल रहे हैं, वेब चैनल अलग चल रहे हैं 200। तो अब मेरे घर में, जहाँ मैं बच्चों की शादी में अपनी एक बेटी के साथ रहता हूँ, हमारे घर में 3 टीवी हैं। मेरी बीवी कुछ और देखती है, मेरी बेटी कुछ और देखती है, मैं कुछ और देखता हूँ। नेटफ्लिक्स पे मुझे देखना, मैं वो चीज़ देखता हूँ, मेरी बीवी ड्रामा देखते स्टार के। तो ये फ़र्क आ गया है। आपकी एक छोटे से सवाल का ये जवाब है कि वो मोहब्बतें दूर हो गई हैं, चैनल हो गए, हर किसी का इतने चैनल हैं कि आपको याद भी नहीं होंगे पूरे 200 चैनल के नाम। तो सर अभी तो मतलब टैलेंट का तो फिर मौका मिला ना लोगों को कि इतने सारे चैनल्स की वजह से, तो फिर वो टैलेंट क्यों इस वक्त उजागर नहीं हो पा रहा? वो क्या अभी कुछ आप इसमें माइनस प्लस देख रहे हैं या वाकई अभी? नहीं, देखिए मैं एक बात आपको हकीकी बात करूं, टैलेंट अब बहुत बेहतर है, अब टैलेंट भी बहुत बेहतर है, मौके भी बहुत बेहतर है। आपके पास फैसिलिटीज़ भी, पहले तो आपको याद होगा, अगर हम एक चैनल की बात करें तो उसके ऊपर तो सेट भी नहीं होते थे और एक फ्लोर लगा होता था, उस पर ये सब लोग काम कर रहे होते थे। अब तो माशाल्लाह आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आपके पास कुछ नहीं तो आप क्रोमा लगा दें, आप इतना कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर। फैसिलिटीज़, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं। तो वहाँ, और दूसरा टैलेंट, अब टैलेंट बहुत आ गया है, लोगों को इंस्पायरेशन मिल गई है पड़ोसी ममालिक के चैनल्स को देख देख के, फिल्मों में काम कर कर के। बट बात यह है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 50-50 मिनट के ड्रामे पूरे देख सकें। आप स्विच कर जाते हैं 5 मिनट के बाद आपको बोरियत होने लगी, आप स्विच कर जाते हैं। तो इस वजह से फोकस नहीं हो पा रहा उन आर्टिस्टों के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मगर एक जो नेगेटिविटी देखूं उसकी, ये पहले ही होता था कि पहले 3 दिन 4 दिन एक ड्रामे के लिए रिहर्सल होती थी, स्क्रिप्ट पढ़ा जाता था, बुलाया जाता, सब बैठ के फातिमा सरैया वजिया बैठी होती थी, सारे अच्छे आर्टिस्ट बैठे, सारे रिपीट कर रहे थे, तो उनकी नोक पलक संवारी जा रही होती थी, बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो, तलक नहीं कहते, तक कहते हैं, वरना वगरना, ये उस बातों में वो अब नहीं रहा स्क्रिप्ट। अच्छा, या तो मैं कहूँ कि उनकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब जब वो मेकअप करा रहे होते हैं ना बैठे, जब स्क्रिप्ट देखते हैं हाँ क्या है, और बेशतर आर्टिस्ट जो हमारे अच्छे बड़े आर्टिस्ट हैं वो एक दफ़ा स्क्रिप्ट देखते हैं, उसको रटते नहीं है, फिर वो थीम समझ लेते हैं क्या है। अच्छा आज ये है, मैं बाप हूँ और नाराज़ हो गया हूँ बेटी से, अच्छा बेटी एक शादी कर रही है, मैं इसके खिलाफ हूँ, ठीक है यार चलो, अब वो आ जाते हैं फिर वो खुद ही उसको उनको नहीं। तो पहले ही होता था जो चाहा गया, बेटा तुम्हें जब कह दिया गया है इंसान की तो बगैयात का, तो तख़य्युलात का ख्याल रखो, वो उनको वो ही पढ़ना होता था, अब वो नहीं होता। ऐसा मतलब एक एडवांटेज मिल गया, एडवांटेज है, अब उनको पता है ना। अच्छा, प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, उनको पता है कि अब हमें अगर गुस्से का इजहार करना है तो क्या करना है।
اگر ہمیں محبت کا اظہار کرنا ہے تو کیا کیسے کرنا ہے، تو ان کو پتا ہے، تو پھر وہ بس وہ اپنے ٹریک سے نہیں ہٹتے، اس ٹریک پہ رہتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں. اچھا مثلا کتنے ایسے جو سینئر آرٹسٹ جو اس وقت اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں جو آپ کی سرپرستی سے نکلتے ہوئے کچھ خاص دیکھیں نام جو میں بتاؤں، محنت تو ان کی سب کی اپنی اپنی ہے. دیکھیں یہ تو میں صاف بات کہوں، ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ سٹارٹ لیتے ہیں ہمارے ساتھ، ایسے بہت بے شمار بڑے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ سٹارٹ لیا، پہلا کام سٹارٹ لیا، اور الحمدللہ میں کسی کا یہ نہیں کہتا کہ ہماری وجہ سے، مگر وہ ہاں ضرور آئے، ہمارے توسط سے آئے، سٹارٹ لیا، اور اس کے بعد ان کی اپنی محنت ہے. وہ بہت زیادہ اچھے بڑے بڑے مقامات پر چلے گئے، مگر محبت کی بات یہ ہے کہ وہ آج بھی یاد رکھتے ہیں، وہ آج بھی اتنے ریگارڈ دیتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا. کوئی ایسے خاص نام؟ بہت سے ہیں، میں چلے ٹھیک ہے، بہت سے اس سے یہ ہوگا کہ میرا نام نہیں لیا تھا اور اس کا نام لے لیا ہاں تھا. نہیں، یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرا یہ پھر ایک لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنایا، ہم تو خود، کیونکہ ایک چینل تو ہم نے کیا نا، باقی تو آگے تو خود گئے نا، مختلف چیزیں کمرشل انہوں نے خود کیے، تو وہ ان کی اپنی محنت بہت زیادہ ہے. میری نظر تو یہ کہ پہلا قدم جو ہے وہ جی کی طرف جانا ہے. بہت ایسے بہت آئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، پتہ ہی کچھ نہیں تھا، وہ آئے کسی کے ریفرنس سے ہمارے پاس آئے کہ جی ان کو دیکھ لیں، اور آئے، ہم نے ان کو انگلی پکڑ کے چلایا کہ جی دیکھو اس طرح، دیکھو اس طرح، 1 2 3. اس کے بعد تو وہ پھر اتنی پریکٹس. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں، وہ 10 اسٹیپ بتاتے ہیں کہ یہ 10 اسٹیپ ہر کسی کے ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہوتا ہے سر مجھے بہت شوق ہے شوبز میں آنے کا، آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرا اسٹیپ سر کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں، مجھے شوبز میں آنے کا. تیسرا اسٹیپ سر مجھے کبھی کوئی چانس دینا. چوتھا سر واقعی میں آ سکتی ہوں. 5واں اسٹیپ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنا چانس دیا، سر میرا ڈرامہ چل گیا، آپ کی بہت شکریہ، اتنا اچھا ڈرامہ میرا چلا ہے بیٹا. سر آپ مجھے کام دیتے رہیے گا، بہت اچھا مجھے. 7واں ہلو جی بولیں کب، ابھی بہت دے دیا، ابھی 17 18 تاریخ تو میرے پاس نہیں ہے، 19 سے. 8واں ہیلو جی، ابھی بھی ریکارڈنگ میں، ابھی فون نہیں کیا کرے مجھے بار بار آپ. ہلو جی کون محسن رضوی. کیا بات ہے، یہ ہے، یہ حقیقت ہے. صحیح، بالکل ختم. کیا بات ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا محسن صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے یہ فلم انڈسٹری ہو گئی یا شوبیز ہو گئی، اس میں ٹیلنٹ کو دیکھ کے آگے بڑھایا جاتا ہے، یا دوسرے شعبوں کی طرح پی آر ہونا ضروری ہے، ریفرنسز ہونا ضروری ہے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے اب خصوصاً اب نہیں، خصوصاً میں بتا رہا ہوں، اب ایسا کچھ نہیں چلتا کہ آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے اور آپ پی آر لے کے آ گئے ہیں، کسی بہت بڑی پرچی پہ آ گئے ہیں تو آپ آگے نہیں چل سکیں گے. آپ ایک جگہ چل جائیں گے، 2 جگہ چل جائیں گے، مگر آپ لانگ ٹرم میں آپ نہیں چل سکیں گے. آپ کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہونا چاہیے. جتنے بھی آرٹسٹ آپ دیکھ لیں اس وقت جو ہیں، ان کے اندر اپنا بورن ٹیلنٹ ہے، وہ اپنے ٹیلنٹ پہ چل رہے ہیں. میں تو صاحب پرچی پہ ہر کوئی نہیں چل سکتا، ایسا نہیں ہوتا. اچھا دوسری یہ کہ اگر آپ ایسے پڑوسیوں والے میں دیکھ لیں گے، بالکل عام شکل صورت کے لوگ جو، یا ہمارے یہاں بھی بالکل عام شکل، یا کوئی مگر ان کی ایکٹنگ ایبلٹی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ پھر اس اپنی صلاحیت کو منواتے ہیں. ایسے بے شمار لوگ. تو اب یہ پرچی جو یا پی آر جو ہے دادا عرصہ نہیں چل سکتی جب تک آپ میں ٹیلنٹ نہ ہو. آپ کا ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. تو میرا محسن صاحب آپ کی بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے اور ابھی پھر مزید آپ کی طرف آئیں گے. اب میں بڑھتا ہوں ہماری عالمہ ماشاءاللہ صاحبہ ماشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام کے اندر شامل نہیں رہی، کچھ مصروفیات تھی، اور آج پھر ہمارے ساتھ شامل ہوئی، اور کچھ کالرس نے بھی ہمیں کہا ہے کہ ہماری عالمہ صاحبہ کو ایک مرتبہ پھر آپ پروگرام کے حوالے سے مدعو کریں. تو میں نماز میں کے حوالے سے ایک سوال کر لوں، پھر اس کے بعد اور بھی ایک بہت اہم سوال ہے جو خواتین کے حوالے سے اور مرد کے حضرات کے حوالے سے. نماز میں دعائیں، عبادت، اور میں کہتا ہوں کہ وہ دھیان نصیب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جلدی سے نماز پڑھنی، مسجدوں سے نکل جاتے لوگ، اور اسی طرح لیڈیز بھی جو نماز پڑھ کے دعا کی طرف نہیں بڑھتی، عبادت کی طرف نہیں بڑھتی، خشوع خضوع نہیں ہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज के लिए बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है। नमाज में दिल लगाने के लिए, नमाज में खुशू और खुजू हासिल करने के लिए, नमाज की असल जो हकीकत है उसको पाने के लिए नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा मुबारक ये था कि आप तहज्जुद का एहतमाम फरमाते थे। जब हम तहज्जुद के लिए उठते हैं और अच्छा सा वज़ू बनाते हैं और 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ते हैं तो उसमें अल्लाह तबारक ताला ख़ास रहमत और बरकतों के दरवाज़े हम पर खोल देता है। एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, जब हमारा मामूल बन जाता है तो अल्लाह ताला खैर व बरकत हम पर नाजिल फरमाता है। नमाज में दिल लगाने के लिए एक बहुत ही प्यारा अमल है कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जो कोई इस वजीफे को पढ़कर नमाज के लिए दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह ताला उस पर खैर और बरकत के दरवाजे लाजमी खुलेंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक सूरा नाजिल फरमाई है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। इस आयत का कसरत के साथ विर्द करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह खुद फरमा रहा है, इस आयत का मफहूम है कि जान लो अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। जब इसके हम विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला खैर व बरकत ज़रूर हम पर नाजिल होगी। और रोज़ाना 313 मरतबा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी भी एक टाइम को मुकर्रर कर लें और आंखें बंद कर कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। कोई सा भी दुरूद शरीफ ले लें, चाहे वो दुरूद इब्राहिम है, दुरूद तुंजीना है, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद है, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई सा भी दुरूद शरीफ ले लें और फिर रो रो कर दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अक्सर ज़रूर। देखा है कि दिल अफसुर्दा हो जाता है, घबराहट और बेचैनी और बेसुकूनी आजकल ये आम सी हो गई है, तो इसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा अक्सर तबीयत के हवाले से भी बिल्कुल ऐसा बोझ महसूस होता है। बहुत प्यारा वजीफ़ा है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब भी साहबा कराम हाजिर होते, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, दिल बेचैन है, दिल गमज़दा है, तबीयत थोड़ी बोझल है। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम उन्हें इस तरह इरशाद फरमाते, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमती का सगीसु, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमती का सगीसु, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमती का सगीसु। कसरत से इसका विर्द करें, इंशाअल्लाह ताला जो घबराहट है, बेचैनी है और एक अफसूदगी है, वो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह दूर फरमा देगा। बेहतर ये है कि अपने नाम के अदद के मुताबिक इसका विर्द करें, वरना 111 मरतबा इसका विर्द करें, पानी पे दम करके पिए, अपने ऊपर दम करें तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा सुकून मिलेगा। एक मरतबा फिर हम उसी सैर अंगेज़ गुफ्तगू की तरफ आते हैं। हमारे अल्लामा साहब मौजूद है। जी नरगिस, क्या सवाल करेंगे आज हमारे मौजू के हवाले से? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि नफ्स की पैरवी, जहनी ख्वाहिशात के पीछे भागना, उसका सबसे बड़ा क्या नुकसान है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद व सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो अल्लाह के महबूब और अल्लाह ने जिन्हें रहमतुल आलमीन बना कर भेजा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो मौजू है तज़किया नफ्स है, तो सबसे पहले तज़किया किसे कहते हैं जी, और नफ्स के बारे में कुरान ने क्या फरमाया? तज़किया कहते हैं पाक करने को, यानी कि एक प्यूरिफिकेशन जिसे आप कह लें, या फिर आप उसको चीज़ की सफाई कह लें, और उसकी सफाई के लिए जो शय जिसकी सफाई करते हैं उसको नफ्स कहते हैं। अब तज़किया नफ्स से क्या मुराद है? तो ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया सूरह शम्स में, सूरह शम्स के अंदर अल्लाह फरमाया क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। अल्लाह ने वादे फरमा दिया, कामयाब हो गया वो नफ्स जिसको ने अपने नफ्स को पाक कर लिया। और कामयाब हो, और जब कामयाबी नहीं हुआ बल्कि फरमाया और जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, और जिसने अपने नफ्स की बातों में आकर उसकी बातों को करो तो फिर वो खाक आलूद हो गया।
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرما دیا ان دونوں آیات میں، لیکن سورہ شمس میں اللہ نے 11 مرتبہ پہلے قسمیں کھائی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والشمس والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ۔ اب آپ دیکھیں تو 11 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نفس کے پر اگر تم نے قابو پا لیا تو تم پاک ہو گئے، اور اگر تم نے قابو نہیں پایا تو پھر تم خاک آلود ہو گئے۔ اس سے پہلے 2 باتیں بھی اللہ نے فرمائی کہ ہم نے نفس کو بہت خوب یعنی ٹھیک بنایا، اور اس میں 2 چیزیں ڈالی۔ کیا ڈالی؟ فجورہا و تقواہا، کہ ہم نے اس میں فجور بھی ڈالا اور تقوی بھی ڈالا۔ تو اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اب تمہارے اوپر ہے کہ ہم نے تمہیں سیدھا راستہ بھی دکھایا اور الٹا راستہ بھی دکھایا، اب تم نے اختیار کرنا ہے کہ تم نے تقوی اختیار کرنا ہے تمہارے نفس نے، یا تم نے کیا کرنا ہے؟ فجور والا یعنی گناہ والا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب بہت اہم بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ نفس کیا ہے، تو میرے آقا نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور اس کی یعنی تزکیہ نفس کیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ بندہ ہر وقت، یہ تزکیہ نفس کے بارے میں فرمایا، بندہ ہر وقت یہ خیال رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ جب ایک بندہ یہ خیال رکھے گا نا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو وہ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی یہاں پر محسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہاں پر کہہ رہے بھائی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آپ کیا ہوتا ہے بھائی، کوئی خبردار کیمرے کی آپ کو دیکھ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ہر حرکات و سکنات پہ خیال رکھتا ہے کہ بھائی یہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، یہ کئی بات پہنچ رہی ہوگی۔ تو جب کیمرے کی آنکھ کا اتنا خیال ہے، اور جب بندہ رب کا یہ سوچ لے کہ رب آپ کو ہر لمحے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اس لیے فرمایا رسول اللہ نے کہ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت عبد اللہ وانا قطر، کہ احسان یہ ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ تو سمجھو عبادت میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اب جب آپ یہ عبادت ہو یا عبادت نہ بھی ہو، جب ہر لمحے آپ یہ سوچ لیں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ اپنے تزکیہ نفس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اکثر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ندامت آ جاتی ہے کہ یار یہ میرے سے غلطی ہو گئی، یہ ہو گئی، یا کسی کے ساتھ میں نے حق تلفی کر دی، یار یہ خیرات مانگنے آیا تھا میں نے اس کو وہ کر دیا کہ جاؤ جاؤ، تو اس کے بعد اگر وہ احساس آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں نفس کی 3 اقسام ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ وہ ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو دل میں بلیک اسپاٹ پڑ جاتا ہے، اور وہ سیاہ داغ جتنا وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کو گناہ نہیں لگتا۔ آج دیکھتے ہیں لوگ رمضان میں پھر بھی رشوت دے رہے ہیں، رمضان میں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان میں پھر منافع خوری کر رہے ہیں، کیوں؟ شیطان تو من ہو گئے، پھر وجہ کیا؟ یہ دل جو کالا سیاہ ہو گیا نا۔ ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی واہی واہی القلب، کہ تمہارا خبردار یہ تمہارا دل ہے جو یہ گوشت کا لوٹڑا ہے، کہ اس دل کے اندر جب نفسانی خواہش ہو، تو اس دل میں جب حسد ہو، اس دل میں جب برائی ہو، تکبر ہو، انانیت ہو، اس دل میں جب غصہ، اور اس دل میں سب سے بڑی بات دوسروں کے لیے کینہ ہو، بغض ہو، کہ یار میں اس کو کسی طرح گرا دوں، یار میں یہ بندہ بس مجھے چاہیے ہی نہیں، تو جب یہ سب اس دل میں ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر یہ کیا بندہ بدلے گا؟ لیکن یہ نفس امارہ دوسری قسم ہے کہ ایک مسلمان وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چاہتا، لیکن زیادتی ہو جاتی، پھر سے ملامت ہوتی کہ یار یہ میں نے غلطی کر دی، یار مجھ سے غلط ہو گیا، یا تو وہ اس بندے سے معافی مانگے اور پھر رب سے معافی مانگے۔ تو حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ ملامت والا لفظ کہلاتا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا مطمئنہ ہے۔ لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر جی حضرت بالکل، وہ یہ ہے کہ دیکھیں تزکیہ نفس کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے کہ جب انسان نفس پر قابو پاتا ہے تو فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اسٹیون یونیورسٹی ہے، جانتے ہوں گے آپ، اور وہاں کے پروفیسر نے ایک بہت زبردست ایک کام کیا، چند پیرنٹس کے ساتھ اس سے تعلقات قائم کیے اور بچوں کے ساتھ ایک تزکیہ نفس کا ایک کھیل کھیلا، اور پوری ان کی زندگی پہ پھر ریسرچ کیا۔ مارش میلو کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ یس، اس نے مارش میلو کی ٹافی رکھی اور بچوں کو بلا لیا، بولا آدھے گھنٹے یہ مارش میلو تمہارے ہیں،
لیکن اگر آدھے گھنٹے تم صبر کر لو تو اس کا ڈبل ملے گا. اور ہم میں سے کوئی نہیں جو تمہیں روکے, ہم سب جا رہے ہیں, یہ ساری تمہارے سامنے رکھی ہیں, اور تم اور یہ مارش میلو, اور سب چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد آئے تو ان میں سے آدھے بچوں نے مارش میلو کھا لیا تھا. پھر اس شخص نے کہا, اس پروفیسر نے, میں نے تحقیق کی تو جو میں نے پڑھا کہ میں نے 25 سال ان بچوں پہ تحقیق کی بڑے ہونے کے وقت, تو میں نے دیکھا جن بچوں نے مارش میلو کھایا تھا, جلد بازی کی تھی, نفس کی مانی تھی, وہ کوئی دھوکے باز نکلا, کسی گھر میں فراڈ ہوا, کوئی قاتل بنا, کوئی چور بنا, یعنی وہ زندگی میں کسی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن جب بچوں نے آدھے گھنٹے صبر کیا, پھر ان کا کیا مقام ہوا کہ وہ ہر زندگی کے اندر کوئی پروفیسر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے. مزہ کیا رہا کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ جب انسان میں قوت برداشت آ جائے اور اپنے نفس کی پیروی کے بجائے وہ رب کی پیروی کرنے لگ جائے تو پھر انسان کو اللہ مقام دے. کیا بات ہے, کیا بات. طاہر ہاشمی صاحب, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جیسے ہی ہم بریک کی طرف گئے اور پھر محسن صاحب نے بھی کہا کہ ہم بھی آپ کے لبوں سے جو ہے وہ کلام سننا چاہتے ہیں. محسن صاحب ہمارے علامہ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ, تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی کلام, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے, مجھے عشق ہے تو حسین سے, مجھے عشق سارے چمن سے ہے. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. کیا بات رضا اس چمنستان کروں کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کربلا, میری بات انہیں کی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے جنہیں باب صلی علی کہے, وہی جن کو شیر خدا کہے, وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہی کر
سامنے وہی ذات ہے جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا، جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا، سب سے پکی سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنج تن کا ماشاء اللہ، کیا بات کیا کہنے، کیا کیا کہنے۔ بات۔ اور اسی پہ ناظرین ہم یہاں لیں گے ایک بریک، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ، ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد۔ ایک مرتبہ پھر ہم ایمان رمضان کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نرگس کیسا لگا ہمارے طاہر ہاشمی صاحب کا کلام؟ اور بس میں تو یہی کہوں گی کہ حافظ طاہر ہاشمی صاحب، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ کیا بات ہے، آپ نے وہ ماحول کریٹ کر دیا جو ہم چاہ رہے تھے۔ کیا بات، ماشاءاللہ، آپ کی آواز، وہ کلام، اس کے ایک ایک الفاظ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ جی تو محسن صاحب، اب میں آپ کی طرف آؤں گی اور ایک سوال آپ سے لوں گی کہ ہماری جو نیو جنریشن ہے یا ہماری یوتھ ہے بہت پریشان ہے، ڈسٹرب ہے، ڈپریشن میں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ کام بہت ہے، کرنے والے نہیں ہے، کام بہت ہے، بہت زیادہ ہو گیا۔ کس کام پہ جانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے محسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جن کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں ان لوگوں کا ایک وہ بیچارہ اتنا موٹیویشن کرتا ہے نوجوان کی، یوتھ کی اتنی موٹیویشن۔ میں وہی بات کرتا ہوں، دیکھیے اس وقت میں آپ کو میرے الفاظوں کو لکھ لیجئے، آنے والا دور جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اے آئی کا دور ہے۔ آپ خدا کے اچھا، ایک ہماری یوتھ کے اندر ایک چیز گھسی ہوئی ہے کہ یار یہ تو اے آئی تو لوگوں کی نوکریاں چھین لے گا، یہ تو اے آئی تو وہ بھائی نوکریاں چھین نہیں لے گا، تم اے آئی پہ اتنا عبور حاصل کر لو کہ تم دنیا بھر میں، یہ اے آئی کا کام کوئی پاکستان انڈیا میں ہی نہیں ہو رہا، یہ پوری دنیا کے لیے، اور یہ گھستا چلا جائے گا چیزوں کے اندر، ہر چیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو آپ اس پہ ایک زمانہ تھا جو مجھے یاد ہے جب اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو کہ جی لینگویج سیکھ لیں، کمپیوٹر لینگویج، کوبول سیکھ لیں، وہ سیکھ لیں، یا ڈیٹا انٹری سیکھ لیں، ٹائپنگ سیکھ لیں۔ نہیں، یہ اے آئی میں، اچھا اے آئی میں ایک دفعہ آپ گھس گئے اگر ایک دفعہ، تو اس کے بعد دا اسکائی از دا لمٹ ہے، مطلب آپ چلتے چلے جائیں گے۔ تو اس پہ عبور حاصل کریں۔ دوسرے جو لوگ، یہ جو آپ اگر تھوڑے چیزوں میں جائیں، یوٹیوب پہ چلے جائیں، گوگل پہ چلے جائیں، آپ کو اتنا کچھ ملے گا۔ میں کہتا ہوں اب جو ہم سے ایک زمانہ تھا، آرٹسٹ کہتے تھے یار ہمیں چانس دے، ہم ٹیلی ویژن پہ آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں تو کچھ کو مل گیا، کچھ دن گے، آگے بڑھ گئے۔ اب آپ کے پاس چینل، آپ کے پاس اپنا ہے،
अपना ذاتی चैनल आपके घर में लगा हुआ है। ये जो चीजें जिसके पड़ी हुई हैं, इसके अंदर कितने आर्टिस्टों को मैं नाम लूं, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं। अली गुलपीर का मैं नाम लूं, वडेरे का बेटा, उसने वीडियो शूट की अपनी मोबाइल से, खुद ही वीडियो, वडेरे का बेटा बेटा। अच्छा टैलेंट था, उसको पता था मेरे अंदर टैलेंट है, वो उसने गाना का हिट हो गया, हिट चला गया। रहीम शाह, उन्होंने जो पहले तो कभी कभी गम था, एक छोटे से वीडियो पे बनाया, सिंपल 3,000 रुपये कहता उस गाने पे खर्च हुआ टोटल उनके जो शूट करने। कहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। उसके तो आपके पास अपनी चीजें मौजूद, आपके अंदर जो टैलेंट है ना दुनिया को दिखा दें, दुनिया को। ये आपके पास, आपका कोई नहीं है आपके पास BBC पे जाना, आपको कहीं जाना, आपको स्टार नेटवर्क पे, आपको अपना खुद ही करना है। अपने आपका जो टैलेंट है दुनिया को बताएं, दिखाएं। बच्चियां जो खास तौर पे लड़कियां हैं, मैं उनको बता दूं, इस वक्त अगर आप सर्चिंग करें YouTube के ऊपर, अगर आप कोई अच्छी रेसिपी जानती हैं, अच्छी रेसिपी जानती है जो, तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। आप रेसिपी बना के YouTube पे डालें, आपको मिलियंस में आ जाएंगे। लोग उसको देखना चाहते हैं, बच्चे देख रहे। छोटी छोटी सी बातें हैं कि जी दाल मखनी उनको सीखनी है, कैसे उटर दाल मखनी डालेंगे, बेस्ट दाल मखनी आप बना सकते हैं, आप डालें। आप तो बहुत गुंजाइश मौजूद है। यूथ को मैं बताऊं, मैं गारंटी दे दूं उनको कि इन चीजों में घुस जाएं। ये नहीं मैं कह रहा कि कोई इसके कोई PhD कर लें इसके ऊपर, इनमें घुस जाएं, पेनिट्रेट कर जाएं इसके अंदर। सही। मैं इनका नाम लूं रेहान अल्लाह वाला का, कि वो बेचारा एक इकलौता आदमी लगा पड़ा है, स्कूल भी बना रहा है, वो लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है, वो बता रहा है ये करो, कोई हेल्प लेनी तो गूगल से लो, कोई हेल्प लेनी यूट्यूब से लो, हर चीज मौजूद है यार, हर चीज मौजूद है। आपको कोई, अगर मुझे तो अक्सर ये होता है, तो कोई कार में कोई चीज हो रही होती है, मैं समझना चाहता हूँ यार ये क्यों हो रहा है, ये लाइट क्यों आ रही है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, वो लाजमी जवाब देता है मुझे उसका कि यार ये हो रहा है। तो तो बहुत सारी चीजें प्रोवाइड है माशाल्लाह, हर चीज प्रोवाइडेड है इस वक्त। आलिमा साहब की तरफ आता हूँ कि इस वक्त जो हम ख़ुसूसी तौर पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है ख़वातीन जो है हमारी, जो जिन्नात के असरात की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। तो इससे बचने के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि कभी कहीं जाते हैं, कभी कुछ होता है, कोई आवाज़ है, कोई ये सारी चीज़ें, इसके हवाले से क्या बताएंगे? इसके लिए तो चंद एहतियाती तदाबीरें भी हैं जो कि अगर हम उन पे एहतियात करें तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जो हमारी बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, नहा कर निकलती हैं तो गीले बाल लेकर इस तरह खुले आसमान के नीचे ना जाएं। अपने बालों को कचरे के डब्बे में डालें, थैली में लपेट के उसे ज़मीन में दफन कर दें या फिर समंदर में फेंक कर आ जाएं। इन चीज़ों की बहुत एहतियात करें क्योंकि इससे भी ये तो शरीर किसी चीज़ में जमा करके फिर इस तरीके बिल्कुल से एक शॉपर में जमा कर लें उसको, और एहतियात की जगह पर इसको दफन कर दें। तो इस तरह कचरे के डब्बे वगैरह में न डालें। बहुत सारी एहतियाती तदबीर हैं। बाज हमारे जो बच्चे हैं तो ये तन्हाई में बैठकर अक्सर खुद अकेले बातें करते हैं, तो इससे भी ये जो जन्नातें शयातीन हैं वो हमारे करीब आ जाते हैं। तो इससे बच्चों को अकेला ना छोड़ा जाए, अपने साथ ही अटैच रखा जाए उनको। तो ये, और दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम एक मरतबा तशरीफ़ लाए तो एक बच्ची को देखा कि वो बुखार में शदीद तप रही थी, शदीद तरीन बुखार था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको किसी जिन की नज़र लगी है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या फिर एहतियाती तदबीर है, क्या किया जाए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरह फलक और सूरह नास इसकी तिलावत की जाए, इसके ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह ताला शिफा हासिल होगी। तो सूरह फलक और सूरह नास इसको 41 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर दम करें, और 3 मरतबा आयतुल कुर्सी। एक मरतबा जब आयतुल कुर्सी पढ़ती है बंदा या बंदी तो अल्लाह तबारक ताला फरिश्तों को उसकी मदद के लिए भेज देता है। फिर दूसरी मरतबा जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला मजीद फरिश्तों को भेज देता है।
जब हम तीसरी मर्तबा पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक ताला तमाम फरिश्तों को वापस बुला लेता है और खुद हमारे पास आ जाता है, और फिर अल्लाह ताला एक खास हिस्सार हमें हिफाजत का अता कर देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, अब इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं रही, मैंने अपने हिफ्ज़ व अमान में इसको ले लिया है। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर मैंने देखी है कि कोई आपस के अंदर ही रिश्तेदार, आपस में कोई रिश्तेदार होते हैं और उसमें वो उसके मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है कि यूं है, बच्चा बहुत खूबसूरत है, बच्चा बहुत प्यारा है, तो वो उसकी नज़रबद हो जाती है। और फिर उसके बाद वो कहीं भी जाता है, किसी भी जगह पर, अरे इसको जो है ना क्या कहते हैं, दूर उठना, ये बोलती है तो इसको कुछ हो जाता है, ये बोलती है। ये सारी चीज़ें क्या है? मतलब बिल्कुल नजरे बद जो है वो बरहक है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर किसी को नज़र लग जाए तो जानवर को हांडी में पका देती है, और अगर पहाड़ को लग जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाता है। अगर हमें ये यकीन है कि फलां की नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ है तो उसके सामने जाने से पहले सूरह कलम 28वें पारे में मौजूद है, उसकी आखिरी 2 आयत पढ़कर दम कर लिया जाए, और सूरह नास और सूरह फलक और सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर दम करें, जहाँ तक जिस्म के हिस्से पर जा सकते हैं मल लें, और उसका दम करके पानी भी पिएं। इंशाअल्लाह ताला नजर बद से निजात हासिल होगी। बहुत शुक्रिया जी। शाज़िया, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि हमारे आजकल की जनरेशन में मनफी सोच और मनफी ख्यालात बहुत ज़्यादा जन्म लेते हैं। हम पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम देखते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो उससे रुकने का कोई वजीफ़ा है आपके पास? बिल्कुल है। इसके लिए मनफी सोच को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि अल्लाह तबारक ताला का एक इसमें गिरामी है, या सलामू, या हफीज़ू, या रकीबू। ये 3 इसमें गिरामी है, अल्लाह तबारक ताला के बहुत ही मुजर्रिब हैं। इसको 313 मरतबा पढ़ लें, 111 मरतबा पढ़ लें, या फिर 200 मरतबा पढ़ लें, तीनों तादाद में पढ़ेंगे अल्लाह ताला फ़वाइद हासिल, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से फ़वाइद हासिल होंगे। और सबसे बेहतरीन अमल ये है कि इससे निजात के लिए हमें एहतियाती तदाबीर भी करनी होंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मनफी सोच से बचने के लिए अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, और जब अल्लाह के ज़िक्र में हम मशगूल हो जाते हैं तो फिर रब हमारा ज़िक्र फरिश्तों में कर रहा होता है। तो इससे 99 मरतबा या अल्लाह दिल पे हाथ रखकर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इसका जिक्र करे, और जब इंसान अल्लाह का जिक्र ज़मीन पे करता है तो अल्लाह तबारक ताला आसमान में फरिश्तों के सामने उस बंदे का जिक्र करता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, इन दोनों 9वीं 10वीं के इम्तहानात होने वाले, इससे पहले भी हमने ये सवाल किया था, लेकिन मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये सवाल आप दोबारा रिपीट कीजिएगा ताकि हम जो है वो मुकम्मल वाकई तैयारी कर सके। तो क्या ऐसी चीज़ है कि जो फ़ौरन याद हो जाए? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 10-10 दफ़ा रिपीट करते हैं, याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, उसमें याद नहीं होता। तो कोई ऐसा वजीफ़ा जो फौरी उसको याद करवा दे, ऐसी चीज़? बहुत प्यारा वजीफ़ा है। अगर बहुत छोटा बच्चा है, पेपर करीब हैं, तो 41 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर उसके सर पर दम कर दें और सीधे कान में दम कर दें। बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है तो फिर आपको ये अमल करना होगा, या अलीमू या अलीमू या अलीमू, इसको 21 मरतबा पढ़कर उसके ऊपर दम करें और पानी भी दम करके पिलाएं। और फिर मैंने आपको बताया था कि 66 मरतबा 66 मरतबा नादे अली को पढ़कर पेन पे दम कर लें, अपने ऊपर दम करें, पानी दम करके पिएं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल होगी। और फिर ये कि मेहनत भी ज़रूरी है। अच्छा, खुददारी और अना परस्ती, हज़रत आपकी तरफ आ रहा हूँ माशाल्लाह, क्योंकि हम चाहेंगे कि आपसे भी वो सारी सैर अंगेज़ गुफ्तगू सुने। खुददारी और अना परस्ती में फ़र्क क्या है हज़रत? बहुत अच्छा सवाल किया। उससे पहले मैं तहमीदन और तहसीनन एक बात करना चाहता हूँ कि जो मोहसिन भाई की ने की कि जिस इदारे में मैं हूँ, रेहान अल्लाह वाला भाई, हकीकत में वो शख्सियत पाकिस्तान का मोहसिन है जो जैसे इन्होंने कहा कि आज अगर आपको कुछ भी पूछना है, चैट जीपीटी आप डालें, मैं दीन की बात कहूँगा, आप चैट जीपीटी सवाल करें, आपको उसका जवाब मिलता है। अथेंटिसिटी के आप उलमा से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आज कुछ भी काम के लिए आपके लिए मुश्किलात नहीं रही। जैसे ने कहा ज़राए आपके पास हैं, सिर्फ उसका सिमत आपको समझना होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे उस्ताद भी हैं रेहान भाई,
اور وہ بہت بڑا کام کر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے. آپ بھی اسی جگہ منسلک ہیں؟ بالکل, میں اس ادارے کا ایک خادم ہوں, اور انہوں نے مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھا ہے, اور ہر معاملے میں مجھے مشورہ بھی لیتے ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے آدمی اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آگے میں چلتا ہوں, جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, وہ سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک خودداری میں اور جو انا پرستی میں فرق ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس جو سب سے ایک ہی ذات ہے جس نے ذات نے ہمیں بتایا, وہ کیا ہے کہ کیسے یہ وہ ہے میرے نبی کی ذات. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کر رہے تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس گھر میں ایسا رسول بھیج جو تزکیہ نفس کریں یہاں کی لوگوں کی, اور تیری کتاب اور یعنی تیری جو آیات تیری کتابیں جو ہیں ان کی وضاحت فرمائے. یتلو علیہم آیاتک, اور اللہ تعالیٰ تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے. تو میرے نبی کی ذات نے تمام امت کو اور تمام انسانیت کا تزکیہ کیا اور بتایا کیسے تزکیہ ہوتا ہے. اب یہ جو بات کی آپ نے خودداری, اور جسے آپ نے کہا کہ جو انسان جو ہے وہ نفس کی بات کی پیروی کرتا ہے یا پھر انانیت کی طرف آتا ہے, یاد رکھیے گا ایک حدیث ملتی ہے, جب اس نفس کو جو پیدا کیا نا, نفس امارہ کی بات کر رہا ہوں, تو اللہ نے فرمایا کہ تو کون, روایت میں ملتا ہے, تو اس نے کہا میں ہوں, تو ہے. پھر اللہ نے پھر اس کو 1000 جلایا سال جہنم میں. اب بتا اب تو کون, تو اس نے کہا تو ہے, میں ہوں. پھر 1000 اور سے جہنم میں جلایا. اب بتا اب تو کون ہے, تو اس نے کہا میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا خدا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ جو نفس انسان کا نا, جو انسان کہتا ہے کہ یار اگر بیوی ہے شوہر پیسہ ہے تو بولے کہ تمہیں میری بات ماننی ہو کہ میں مالدار ہوں, سپورٹ ہے. اگر شوہر ہے بولے میں حاکم ہوں اور مجھے تمہیں دیکھنا ہے. اگر وہ لیڈر ہے تو اس کو یہ کہ میری بات سنی جائے کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں. اگر وہ ایک استاد ہے, لیکن یاد رکھیے گا ان تمام مراتب میں اگر دیکھیں, اگر بڑا لیڈر بننا ہے تب بھی نفس کی نہیں ماننی, انا نہیں ماننی, بلکہ نفس کو اپنے زیر میں رکھنا ہے. اگر گھر کو بہتر چلانا ہے تو تبھی کیا کریں, اپنے نفس کی نہیں ماننی بلکہ انا نہیں دکھانا, بلکہ وہاں بھی زیر ہونا ہے. میں مثال دیتا ہوں, یہ کسی کے خلاف نہیں. آج اگر آپ نعوذ باللہ طلاق کا ریشو دیکھتے ہیں, اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ کیا دیا, یہ حق دیا. اگر یہ حق نعوذ باللہ عورت کے پاس آیا تھا نا, تو ہر 5 منٹ بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ گھروں کا حال. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مرد کے اندر یہ برداشت کی قوت دی ہے کہ وہ کچھ بھی ہو جائے آخر میں آ کر وہ کمپرومائز کرتا ہے, ٹھیک ہے یہ اللہ. لیکن ہر مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اللہ نے مردوں کو یہ صلاحیت دی ہے. تو اسی لیے اگر کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے اسے بھی انانیت کی طرف نہیں جانا ہوگا, نفس کی نہیں ماننی ہوگی. اگر کوئی بڑا استاد بننا چاہتا ہے تو یہ کس سے سیکھا, یہ ہم نے اپنے نبی سے سیکھا. اور پھر مثال دیتا ہوں, ایک بزرگ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس ایک بخشک صاحب کہا کہ حضرت فلاں جو ہے ایک یہودی ہے, یعنی ایک کافر ہے, اور وہ بڑا لوگوں کو شفا دیتا ہے, بڑے کام آتا ہے, وہ جو کہتا ہو جاتا ہے, تو ذرا اچھا سے بلاؤ. اسے بلایا گیا اور میں بھائی تمہارے بارے میں بڑا معروف ہے کہ تم کسی کے لیے کچھ کہہ دو تو کام ہو جاتا, تو تمہارا عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نفس کے خلاف کام کرتا ہوں. کیا کہا کہ جو مجھے نفس کرتا ہے, ابھی میرا ٹھنڈا پانی پینے کا چاہتا تو میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتا, میں نارمل پانی پی لیتا ہوں. میرا ابھی چائے پینے کا چاہ رہا ہے, میں چائے ابھی نہیں پیتا, تو میں اب میرا ابھی گرم پانی سے نہیں ٹھنڈے, اگر گرم پانی سے جا رہا ہے کہ نہانے کا دل تو میں نہیں ٹھنڈے پانی سے نہاتا ہوں. تو میں اچھا ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ لو, اب تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے. کیا کہا کہ کلمہ پڑھ لو, اب تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے. تو اس نے کہا دل تو منع کر رہا تھا, تو پھر اب نفس تمہارا کیا کہہ رہا ہے, منع کر رہا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. معلوم کیا چلا, نفس کی جو پیروی سے آپ ہٹتے ہیں تو اللہ آپ کو بڑا مقام و عزت دیتا ہے. ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں, 3 میں نے نفس کے بارے میں, 2 کے نفس کے بارے میں بتایا آپ کو کہ نفس امارہ, نفس لوامہ, اور تیسرا نفس مطمئنہ. یا نفس مطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اللہ نفس مطمئنہ کو فرما رہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف, داخل ہو جا میری بندوں میں, شامل ہو جا میرے بندوں میں, اور داخل ہو جا میری جنت میں. اب یہ وہ نفس ہے جس کا کام کیا ہے, ہاتھ باکار دل بایار, یعنی وہ ہر لمحے اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے. یعنی جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, قدم پھیلاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, بولتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے, یعنی ہر لمحے سے اپنے رب کی رضا حاصل ہوتی ہے. جب یہ مقام آ جائے تو پھر بندہ اللہ کا ولی کامل بن جاتا ہے. آخر میں ایک بات کہوں گا,
جو ہمیں اللہ والوں سے ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے نفس پر قابو کیسے پائیں. یاد رکھیے گا یہ نفس اتنی بڑی شے ہے کہ انسان دیکھیں نا, میں پھر آپ سے بات کہوں گا, اگر آپ تکبر میں اور انانیت میں اور غیرت میں فرق دیکھنا چاہتے ہیں, پہلی بات اسلام کے خلاف, عزت کے خلاف کوئی بھی بات ہو تو وہاں غیرت کا تقاضا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور بات کریں. بات نہیں کریں, پہلے ہاتھ سے روکنا ہے ہاتھ سے روکیں, زبان سے بات کرنی زبان سے روکیں, ورنہ دل میں برا جائے. ایمان کا کمزور بالکل, یہ تین یہ کیٹیگریز ہیں. لیکن جہاں غیر, یہ میں نے آپ کی بات کی کہ انانیت میں اور آپ نے کہا فرق کیا ہے, تو وہ بتا رہا ہوں کہ یہ تو لازم کرنا ہے. جب اسلام کے بعد آپ دیکھیں, جب پہلے طواف کے جاتا حکم جاتا ہے کہ تھوڑا سینہ چوڑا ہو کے کرنا, کیوں؟ تاکہ کفار سمجھیں کہ آپ اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف سے کیا سیکھا, کہ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے نفس پر قابو پایا جائے. وہ کیسے؟ دیکھیں, کوئی بھی شخص اگر چاہتا ہے نا نفس پر قابو پانا, وہ ایک کام کر لے. وہ کیا ہے؟ جو مبہم یعنی کہ مباح چیزیں ہیں, جیسا یہ چائے پینا ہے, کھانا کھانا ہے, اب یہ موبائل ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں ہم اسے چلا رہے ہیں, لیکن آج حالت یہ کہ ہم 6 گھنٹے جب تک استعمال نہ کر لیں, ہر لمحے بعد ہمارا جو یہ ہمیں چلا رہا ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو جب آپ یہ ہمیں چلانے سے کیا مراد ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ خود چل رہے ہیں یا یہی چلایا جا رہا ہے, تو اس عادت کو ختم کریں گے تو آپ نفس کے خلاف کام کریں گے. صحیح. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جو عادت روزانہ کے معمول ہیں, چائے 4 مرتبہ پیتے ہیں, نہیں آج 4 مرتبہ نہیں پینا, 3 دفعہ, آج 1 مرتبہ پئیں گے, بہت اچھے, 2 مرتبہ پئیں گے, ایسا کم. جب آپ مباح چیزوں کو کم کرتے لائیں گے, پھر کیا ہوگا, وہ نماز کے لیے جو روک رہا تھا پھر وہ بھی کمزور ہوگا, پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے. ہوتا یہ, ہم بولتے ہیں کہ آج ہی میں 5 وقت کے بجائے تہجد گزارا اور ولی کامل بن جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. آپ کو آہستہ آہستہ اپنی عادات بدلنی پڑتی, تب جا کے کامل ہوتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا سب سے پہلے شروعات کریں ان چیزوں سے جو کام جائز ہیں. آخر میں کیا ہوگا کہ آپ ناجائز چیزوں پہ بھی آپ کو پاور مل جائے گی کہ آپ اس سے رکنے والے بن جائیں. کیا بات. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پہلے کا سوال ہو ایک مرتبہ پھر اسی محفل کی طرف آتے ہیں. طاہر ہاشمی صاحب, آپ سے میں کہوں گا کہ ہم تو پہلے آپ سے درخواست کر رہے تھے, محسن صاحب نے بھی کہا کہ ہم ہماری پسند کا کلام, اب آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں, آپ اپنی پسند کا کلام. دین واللہ دین واللہ حسن حسین کا ہے, دین واللہ دین واللہ دین واللہ حسن حسین کا ہے. بھاری پلہ بھاری پلہ حسن حسین کا ہے. بھاری پلہ بھاری پلہ جس کو پشت رسول جس کو پشت رسول کہتے ہو, وہ مسلح مسلح وہ مسلح حسن حسین کا ہے. وہ مسلح وہ مسلح ایک عام ایک خاص بالے, ایک عام بالے ایک خاص بالے, جڑا خاص بالے سیدہ دلال, جڑا خاص بالے زہرا دلال. نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا, نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا, سب نے پڑھایا سب نے پڑھایا, کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ, حق بے ولی دا سارے لگا
بال کہتے ہیں بچے. شاعر فرما رہے ہیں ایک عام بال ایک خاص بال, ایک عام بال ایک خاص بال, جڑا خاص بال سیدہ دلال, جڑا خاص بال زہرا دلال, نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا, نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا, سب نے پڑھایا کلمہ نبی دا, پڑھنا قصیدہ, جھکیا ہمیں تو بڑھ کے سوالی, جھکیا ہمیں تو بڑھ کے سوالی, عزت ملی جگ تو نرالی, پہلو کو آکھن مینو قلندر, پہلو کو آکھن مینو قلندر, سگہا مگر میں سگہا مگر میں علی دی گلی دا, پڑھنا قصیدہ, علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا, زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا, پڑھنا قصیدہ, حق دے ولی دا سارے لگا سارے لگا نعرہ علی دا, پڑھنا قصیدہ. سبحان اللہ. ایک شعر میں اگر اجازت سننا چاہتا ہوں میرے آقا کے پیارے نواسوں کے بارے میں کہ قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں, قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں, دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں. قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں, دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہے, دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے, قرآن اور حسین کا مضمون ہے. کیا کہنے کیا کہنے. وہ کہتے ہیں کہ محمد تمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے, محمد تمیم مشکلوں کو ٹال رہا ہے, حامل خزاں کے نصیبوں کو پال رہا ہے, ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے, جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر, اور دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر, کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ آج تک ہم سب کا یہ بھرم ہے. بے شک بے شک بے شک. حضرت میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہمارے طاہر ہاشمی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, بڑی پیاری آواز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اور پھر اس کے بعد میں سوال کی طرف بڑھتا ہوں کیونکہ آپ ماشاءاللہ جب میں دیکھ رہا تھا بڑی پیاری کیفیت. کچھ چیزیں تو دل پہ لگتی ہیں نا جا کے, جو حقیقت ہوتی ہیں. ایک بات میں بتاؤں گا طاہر قادری صاحب کے بارے میں بھی اور طاہر ہاشمی صاحب کے بارے میں بھی. زندگی میں جن لوگوں کو میں نے بہت کامیاب دیکھا زندگی میں, جو تو بھی میرا ایکسپیرینس ہے اس وقت, جتنے لوگوں کو کامیاب دیکھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کر دیا. میں لوگوں کی مثال, میری خالہ ہیں ام حبیبہ جو نعت خواں ہیں, پاکستان کی بڑی نعت, اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں. ان کو میں نے بہت جوانی سے دیکھا, انہوں نے نعتوں سے, اپنی نعتوں سے جگہ جگہ نعت میں پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. ان کا آج ان کو میں دیکھتا ہوں, ان کا پوری دنیا میں ان کا ایک نام ہے ماشاءاللہ, ان کا ایک اپنا. اسی طرح اگر میں کہوں مرحوم عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں بات کروں, انہوں نے یہ چیزیں, یہ جو ہم پڑھ رہے تھے, میں تو 5 تن کا غلام ہوں, یہ میں نے ان کا مجھے بہت ہے, اور میں ان سے فرمائش کر کے سنتا تھا, اور وہ جس انداز سے سناتے تھے, خاص طور پہ جو کھینچتے تھے وہ, مجھے عشق ہے تو رسول سے, جو طاہر ہاشمی کیا اس کے اندر عامر لیاقت صاحب یاد آ گئے. جی جی جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس طرح کھینچتے دل سے پڑھتے تھے, ان کو
ہمارے ایک دوست ہیں وہ بھی بہت اچھے اسکالر ہیں، انیق احمد صاحب، ابھی وہ منسٹر بھی بن گئے تھے، ریلیجیس منسٹر تھے، وہ سیرت النبی پہ بہت بات کرتے تھے، جہاں بھی سیرت النبی پہ بات کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی. تو یہ ایک خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے ان خاص بندوں پہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت اونچا مقام دیتا ہے. یہ ابھی ان کو دیکھ کے کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت عزت دے رہا ہے، بہت دے گا اور آگے اور دے گا آپ کو عزت اللہ تعالیٰ. یہ بڑے بزرگوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ اور کامیاب کرے. میں آپ کی طرف آتا ہوں علیمہ صاحبہ، کہ سخت مشکل کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا، آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا وظیفہ، کیونکہ آپ لوگوں کے مسائلوں کی طرف اور ماشاءاللہ جس طریقے سے ماضی کی طرف میں دیکھوں تو ایک بہت نجی چینل کے اوپر آپ کے بورے بھر کے جو ہے کہ کہتے وہ وظائف جاتے تھے ماشاءاللہ، کیونکہ آپ ہمارے بہت پرانے اس کے اندر ہیں، ہمارے ساتھ بھی شامل رہی ہیں ہماری نجی چینل کے حوالے سے. تو آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہوئی، کیونکہ ہم وہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ آپ سے ہی وہ پوچھے کہ کون سا ایسا وظائف جو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر پریشان تھے، یہ تھے، کوئی ایسا وظائف آپ ہمارے اس ٹاپک سے ہٹ کے میں آپ سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کیونکہ آخری وقت کے کچھ منٹ میرے پاس ہیں. بہت پیارا وظیفہ ہے. مغربی عشاء کی نماز کے بعد 1200 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. نبی مکرم علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہت سخت مشکل جو کسی صورت نہیں ٹل رہی، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس وظیفے کو مغربی عشاء کی نماز کے بعد 1200 مرتبہ پڑھتا ہے اور اپنے لیے بارگاہ رب العزت میں رو کر دعا کرتا ہے، تو اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکتیں ہیں. تو اللہ اس کی برکت سے، اس کلام کی برکت سے اس مشکل کو، بڑی سے بڑی پہاڑ جیسی بھی مشکل ہے تو انشاءاللہ تعالی ٹل جائے گی. 12 دن مسلسل اس عمل کو کیا جائے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرمائے. اچھا، کامیابی کے حوالے سے اکثر جو کہ کہتے ہیں ہم اگر کوئی پروگرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہوسٹنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ایسے چیز پڑھی جائے تاکہ جو نا ہمارا دماغ ایک ہی جگہ رہے؟ اکثر جو نا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورہ ہے، سورہ طلاق، 28ویں بارے میں موجود ہے. اس کی آیت نمبر 2 سے لے کر 3 تک 75 مرتبہ پڑھے مغرب کی نماز کے بعد، اور پھر چلتے پھرتے اس آیت کا ورد رکھیں. اتنی کوئی کامل آیت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ میں تم لوگوں کے درمیان، تمہارے درمیان قرآن پاک کی ایک ایسی آیت چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہارے لیے زمین اور آسمان میں جو کوئی بھلائی ہے، اس سورہ کی برکت سے تمہیں سب چیز ملے گی انشاءاللہ تعالی. اس کی کثرت کے ساتھ اس کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ کثیر رحمت اور برکتیں جو ناممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ممکن فرما دے گا. جی مفتی صاحب، آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا مگر دکھا دیتا ہے، اس کے بعد اسے ندامت بھی ہوتی ہے، پھر وہ معافی بھی مانگتا ہے، پہلے اس بندے سے اور پھر اللہ سے. لیکن اس بندے کا کام ہی یہ ہو جائے، مطلب اس کے نیچر میں، اس کی عادت میں یہ بات رچ بس جائے، تو اس حوالے سے کیا بیان فرمائیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام وہ بار بار کر رہا ہے تو اس کا نفس امارہ کی طرف جا رہا ہے. صحیح. یعنی اس سے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے کہ کیا آیا میرا نفس جو ہے، یعنی میری خواہشات پر مجھے قابو نہیں ہے، تو کہ میں نفس امارہ کی طرف تو نہیں؟ کیا میں ملامت جو کرتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن پھر میں اس طرف راغب ہو رہا ہوں، تو میں کیا نفس مطمئن لوامہ سے امارہ کی طرف تو نہیں لوٹتا جا رہا، یا میں نفس مطمئنہ پہ ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں، توبہ کا دروازہ اللہ نے موت سے پہلے کھولا ہوا ہے، لیکن عادتاً کسی چیز میں نے کہا کسی چیز کو عادتاً بنا لیا جائے، تو یہ مقصد یہ ہے کہ ایک انسان وہ اس کو عادتاً کر رہا ہے، نہ کہ وہ ملامتاً کر رہا ہے. تو اس وجہ سے ایسے شخص کو تو چاہیے کہ وہ فوری توبہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے کہ میں اس چیز سے رک جاؤں. پھر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا
آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، آسمان و زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ بالکل ابلیس بنا کس سے؟ آگ سے۔ اللہ نے اس کو کس کا سردار بنا دیا؟ نوریوں کا، یعنی فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور وہ سردار کی کرسی بیٹھتا تھا، لیکن ڈوبا کیسے؟ ایک ہی شے تھی، انانیت یعنی تکبر، کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ میں اس کو سجدہ کر دوں۔ تو اس کے نزدیک اللہ کی بات کی اہمیت کے بجائے نعوذ باللہ وہ اس بات کو دیکھ رہا ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ کے نام سنا ہوگا، خدا کی قسم، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا ایاس۔ محمود ایاس کے ہاں، وہ غلام ایاس وہ اتنا لاڈلا ہو گیا کہ اللہ نے، وہ بڑا غریب تھا لیکن یعنی کہ اسے وزارت کی ایسی سیٹ ملی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر جب بھی مشورہ ہوتا ایاس سے کرتے، تو دوسرے وزراء حسد طور جائے گا نا، وہ کہتے ہیں آپ اتنا اس کی بات کیوں سنتے ہیں، اس میں ایسا کیا ہے، ہم بھی تو آپ کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی تو آپ کی بات مانتے ہیں۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بیٹھتے ہیں، وزارت لگی ہوئی ہے، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، گلے سے ہار اتارا اور دیگر وزراء کو کہا یہ لو توڑ دو، لیکن جان لینا یہ بڑا قیمتی ہار ہے لیکن توڑ دو۔ حضرت نہیں، یہ تو بڑا، آپ کہہ رہے ہیں اتنا قیمتی ہے تو نہیں قبلہ، یہ تو نہیں توڑ سکتے۔ دوسرے کو دیا، نہیں حضرت یہ تو آپ کے گلے کا ہار ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے، کیوں اس کو توڑ رہے ہیں، اور ہے بھی اتنا قیمتی حضرت، آپ کے گلے پہ اچھا لگتا ہے۔ تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، ہر ایک نے کیا کہا خوش آمد کہ حضرت یہ تو بڑا آپ پہ تو جشتا ہے آپ کا۔ جب ایاس کی باری آئی، ایاس نے کہا لائیے، ٹھوک دیا، بس یہ فرق ہے، ایاس اس کو قیمتی مانتا ہے جو میری زبان سے نکلا، تم اسے قیمتی مانتے ہو جو میں نے ہاتھ نے دیا۔ بات نہیں سیکھی۔ تو قیمتی شے کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کے مالک اوبے کرنا، اطاعت کرنا۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کام، اپنے ماں سے ادب کرنا ہے اللہ کے لیے، اپنی بیوی کا خدا کرنا ہے اللہ کے لیے، اپنے بیٹوں کی پرورش کرنی ہے اللہ کے لیے، تو جب کام سارے اللہ کے ہو جائیں تو پھر رب کا آپ کا ہے۔ کیا کہنے، کیا میسج۔ محسن صاحب کوئی آخری میسج اس پلیٹ فارم سے کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے یہاں تو بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، مگر جو ہم بات کر رہے تھے یوتھ کی، جو ایک ان لوگوں کے اوپر ایک ڈپریشن چھایا ہوا ہے، ایک تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت مشہور مقولہ ہے، چوز اے جاب یو لو اینڈ یو ول نیور ہیو ٹو ورک اے ڈے ان یور لائف۔ تو جو کام آپ کو پسند ہو آپ اس کو اپنا پروفیشن بنا لیں، ایسے ہی اس کے بعد آپ کو ایک دن بھی کام نہیں لگے گا۔ دیکھیے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا، بچوں کو دیکھا، بہت سے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کا پروفیشن کچھ اور ہوتا ہے، مطلب ان کا جو شوق کچھ اور، فرق ہے، کرکٹ ان کا شوق ہوتا ہے یا کمپیوٹر ان کا شوق ہوتا ہے، مگر ان کو لامحالہ مجبوری جو ہے ان کو ایک نوکری کی طرف لے آتی ہے، وہ ڈاکخانے میں مہرے لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ زندگی بھر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں کامیاب ہو سکتے، وہ ان کا پروفیشن نہیں ہے۔ اگر وہ اسی کو پروفیشن بنائیں، اپنے شوق کو پروفیشن بنائیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ میرا ایک شوق تھا، بچپن سے میرا ایک شوق تھا، کیمرہ، فلمنگ، یہ چیزیں، میں اس میں کبھی نہیں تھکتا تھا، میں یہ کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی کا پروفیشن بنا دیا، تو مجھے کبھی بھی میں نے کبھی 9 سے 5 کی جاب نہیں کی، میں نے کبھی بھی 9 سے 5 کی جاب نہیں کی۔ میں صبح ہم نے بعض اوقات 24 آور بھی، آپ کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہم کہیں باہر ہوتے ہیں اور ہماری شفٹ لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہم نے 24 آور بھی کام کیا ہے، کبھی خدا کی قسم کبھی تھکن نہیں ہوئی، کبھی نیند نہیں آئی، ہم نے 3 وقت کھانا نہیں کھایا، صرف یہ کہ کام نمٹانا ہے، کام رول کر رہے ہیں، ایسی جگہوں میں ہم جگہ کچھ نہیں ہوا۔ تو بچوں سے میں بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کا موقع دے تو اپنے شوق کو اپنا پروفیشن بنا لیں۔ بہت شکریہ محسن صاحب۔ نرگس کوئی میسج دیں گے، اس کے بعد وقت ہمارے پاس بہت قریب، دعا کی طرف بڑھیں گے۔ میں یہی میسج دوں گی آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ کوشش کریں کہ دلوں کو نہ دکھائیں، کیونکہ اس دل میں رب بستا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں عزت صاحب سے درخواست کروں گا، ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں عالی صاحبہ، آپ بھی ہمارے پروگرام کی زینت بنی اور ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور طاہر صاحب آخری کے اندر جب مفتی صاحب دعا کرا رہے ہیں تو آپ بھی ان میں شامل ہو جائیے گا، اور آپ جو آخری بات کہنا چاہیں وہ بالکل کہیے، اور میں چاہوں گا اجازت انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے، اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ دیکھیں، جب میرے آقا علیہ السلام شب معراج پر گئے
تو میرے رب نے فرمایا اے محبوب کیا لائے ہو؟ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے دربار میں ہر چیز ہے، بس میں تیرے دربار میں عاجزی لے کر آیا۔ کیا کہیں گے؟ تو عاجزی انانیت سے بہت ہی بڑا رتبہ ہے کہ جو عاجزی کرتا ہے اللہ اسے مقام دیتا ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندگی عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تکبر جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے اور اطاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ کرم مانگتا عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہ 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 مفلس کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم